اور آیت نمبر 47 سے ہم اب اگلا پارٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں سے بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوتا ہے اس پارے کے تقریباً اختتام تک۔ تو یا بنی اسرائیل، دیکھیں یہ اس طرح کی ایک آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اسرائیل پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اس میں سے آپ کوئی بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے اولاد اسرائیل یا اے بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبیلے بنے، اور اسی ساری نسل کو، اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ٹھیک ہے۔ اذکرو ذکر سے ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ کہتے ہیں نا ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی ہم آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کسی کا نام لینا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، اور یاد دل میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دل میں یاد ہوتی ہے اور پھر زبان پہ ذکر آتا ہے۔ اگر دل میں یاد نہ ہو تو پھر زبان پہ ذکر بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اذکرو یاد کرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ اذکرو، اس میں واو الف جو ہے یہ بھی پلورل کے لیے ہے۔ اگر کسی ایک بندے کو کہا جائے نا یاد کرو تو اسے کہا جائے گا اذکر، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اذکر ربک، یہ بھی ایک آیت ہے قرآن کی، یاد کرو اپنے رب کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ بنی اسرائیل ہیں، زیادہ لوگ ہیں، پوری قوم ہے، تو اس لیے اذکرو یاد کرو، نعمتی، یہ آخر پہ جو یا آیا ہے اس کا مطلب بھی ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ پرانے اسٹوڈنٹس، جی کوئی بولا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں۔ میں، ٹھیک ہے، میں یا میرا، ٹھیک ہے۔ تو نعمتی اس کا مطلب ہے میری نعمت، ٹھیک ہے۔ نعمتی میری نعمت، جیسے ہم کہتے ہیں نا ربی میرا رب، قومی میری قوم، یا قومی میری قوم، یا ربی اے میرے رب۔ تو نعمتی میری نعمت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، التی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا، التی اور الذی ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ التی مؤنث کے لیے آتا ہے، الذی مذکر کے لیے آتا ہے، بس یہ فرق ہے، مطلب ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا۔ جو میری نعمت، جو انعمتو یہ تا جب کسی لفظ کے آخر پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ یہ نئے اسٹوڈنٹس شاید ان کو یہ مشکل لگ رہا ہو، شاید وہ کنفیوز ہو رہے ہوں کہ یہ کیا الفاظ آ رہے ہیں اور جلدی سے ہم پڑھ کے گزر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ سارے الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ ان پچھلی ساری کلاسز کی ریکارڈنگ موجود ہے، اگر آپ وہ سننا چاہیں شروع سے باقاعدہ طور پہ یہ کورس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ ساری ریکارڈنگ موجود ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے ہو تو کلاس کے بعد میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ شروع سے سنیں گے تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ تو انعمتو اس کا مطلب تا جب کسی تا پیش تو، یہ یاد رکھنا ہے، صرف تا نہیں، تا کے اوپر پیش جب کسی لفظ کے آخر پہ آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تا پہ زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا تم، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، تم نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تم پر انعام کی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، انعام تو، میں نے انعام کی، ٹھیک ہے۔
مشکل تو نہیں لگ رہا؟ اچھا آگے چلتے ہیں. انعام تو میں نے انعام کی. علیکم، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم، تم پر. ٹھیک ہے، یہ علیکم ہمارے سلام میں بھی آتا ہے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، علیکم تم پر. وَأَنِّي، ان واو اور ان اور یا، اس میں تین اس کے حصے ہیں. واو ہے، واو کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے اور. ان، ان کا مطلب ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ. اور یا کا مطلب ہم نے اسی آیت میں پڑھا، یہ نعمتی میں یا میرا. ٹھیک ہے، وَأَنِّي اور یہ کہ میں. ٹھیک ہے، میں نے. فضلتکم، فضلتکم. اچھا، تو تا پیش تو آیا ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیں، تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہوتے میں، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ انعامتو میں تو. ٹھیک ہے، اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم. تم. تو اب اس کا ترجمہ آپ خود بنانے کی کوشش کریں. اگر میں آپ کو فضل کا مطلب بتا دیتا ہوں، فضیلت سے ہے. ٹھیک ہے، فضیلت دی، اور نور کے علاوہ کوئی بھی بولیں. کوئی بتا سکتے ہیں اس کا مطلب کیا بنے گا؟ فضل تو کم، فضل کا مطلب ہے فضیلت. جی یہ چیٹ میں اس کا آنسر آیا ہے، فضل فضیلت دی، تو میں نے، کم تم کو. ٹھیک ہے، میں نے تم کو فضیلت دی، میں نے تمہیں فضیلت دی. بہت ایزی ہے. میں نے فضیلت دی، میں نے تمہیں. ٹھیک ہے، یا اگر آپ اس کی ترتیب اردو میں سیدھی کرنا چاہیں تو میں نے تمہیں فضیلت دی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی. اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. عالمین کا مطلب ہوتا ہے، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین سارے جہانوں کو کہتے ہیں، زیادہ جہانوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی. بنی اسرائیل یاد کرو. ٹھیک ہے، میری نعمت کہ میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی.